الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. یہ باہر چلنے و پھرنے والوں سے گزارش ہے کہ اب آ جائیں، یہ آخری مجلس ہے. ہمارا مزاج بازاروں کا ہو گیا. حالانکہ بھائی دیکھو، فوٹو نہیں لینا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے مزاج کو مسجد کے ماحول میں ڈالا تھا. امت کا ہر فرد وہ مسجد میں مسجد کے لیے وقت دیتا تھا. چونکہ محنت کی لائن بدل گئی اور مسجد کی بجائے ہم بازار کے ہو گئے. دین کی مجلس میں آ کر بھی جو ہے دوستوں جھگڑ کے بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور توفیق بھی دے. تو میرے بھائیوں بزرگوں عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. حضور کی امت میں پیدا ہونا یہ کوئی معمولی سعادت مندی نہیں ہے، معمولی دولت نہیں ہے. بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، بہت بڑی دولت ہے، اور اس سے بڑی کوئی اور دولت نہیں. آدمی اس بات سے اندازہ لگا سکتا ہے پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت میں آنے کی تمنائیں کی اور دعائیں کی ہے. ایک نبی اپنی ذات سے جو ہے دوستو جو ہے بتایا کہ تمام دنیا کے انسانوں سے اعلیٰ اور افضل. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو منتخب کیا، اور براہ راست اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا جو ہے وہ تربیت کا نظام چلایا. اتنے سارے سعادت مندیاں، اتنے ساری برتری اور اتنے ساری شرافت ہونے کے باوجود انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تمنا کی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئے. تو کتنا بڑا مقام ہے اس امت کا، کتنا بڑا مرتبہ ہے، ہمیں معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں کیا ہیرا رکھا ہے، کس امت میں پیدا فرمایا. نبی بڑے اشرف ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں. اللہ کی طرف سے وحی ان کے پر نازل ہوتی ہے، اور تمام انسان مل کر جو ہے ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مرتبے کو نہیں آ سکتے. تو ایسے نبی تمنا کی ہو تو اس کی کیا خصوصیت ہے؟ یہ بہت غور کرنے کی بات ہے، بہت سمجھنے کی اور غور کرنے کی بات. ہم لوگ ویسٹ انڈیز گئے تھے. سال میں ایک دو بار جو ہے کہ بیرون کو جانا ہوتا ہے. وہاں کے اجتماعات کے اعتبار سے نظام الدین سے جماعتیں بنتی ہیں. باہر کے ملکوں میں اجتماعات اس طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں. بہت سارے ملکوں میں ماشاءاللہ پنڈال ڈال کر میدانوں میں اجتماع ہوتے ہیں. 4 آدمی پڑوس کے، 4 آدمی ہندوستان کے، 4 آدمی بنگلہ دیش کے ہوتے ہیں. 10-12 آدمی کی جماعت بن جاتی ہے، اور ہندوستان کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہی پوری جماعت کے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ کام پورا کر کے آتے ہیں. تو ہم لوگ ویسٹ انڈیز گئے، ساؤتھ امریکہ گئے. وہاں ایک عالم جو پڑوس میں پڑے تھے
وہاں کی زبان انگریزی زبان ہے، وہ اردو بھی جانتے تھے، انگریزی ماشاءاللہ انگریزی تو بہت بھاری انگریزی، تو وہ ترجمہ کرتے تھے. ترجمے کے دوران میں کچھ الفاظ جو ہے بار بار ریپیٹ کرتے تھے. اس وقت تو ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن بعد میں بہت جو ہے بتا کہ وہ بات سمجھ میں آئی، بہت گہری بات تھی. تو ہمارے ترجمے کا جو ہے بتا کہ وہ ترجمے کے پہلے یہ بات کرتے تھے، اٹ از ریئلائز اینڈ انڈرسٹینڈ. ہاں، ریئلائز بھی کرو، انڈرسٹینڈ بھی کرو. سمجھنا صرف ضروری نہیں ہے، ہاں سمجھنا صرف یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر غور کرو. تو بہت ہی غور سے سننے کی، سمجھنے کی بات ہے. انبیاء علیہ السلام تمنا کیے ہوں تو یہ امت کا کتنا بڑا مقام ہے. کیوں؟ حالانکہ میرے بھائیوں کو دوستو ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام تھے. انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو ہے کہ دنیا میں بھیجا تھا. اور یہ امت اس سے بڑی بڑی جو ہے کہ امتیں دنیا میں آئی ہیں. 500 سال تک بغیر پلک جھپکے کے عبادتیں کی ہیں. بڑی بڑی عمریں ان کی. لیکن کیا جو ہے وجہ ہے؟ وہ وجہ یہ ہے میرے بھائیوں دوستوں، بہت غور سے سننے کی بات ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ جس کام کے لیے اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے تھے، اور جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجتے تھے، جو مشن اور جو محنت لے کر جو ہے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آتے تھے، وہ مبارک اور عظیم کام اور محنت اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے میں اس امت کو دیا ہے. نبی دنیا میں کیوں آتے تھے؟ ان کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ 1.25 لاکھ 1,80,000 2 لاکھ تک کی روایتیں ہیں. دنیا میں انبیاء علیہ السلام اس لیے آتے تھے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو پہچانے، اس کی محنت کے لیے ایک محنت لے کر آتے تھے، جس محنت کے ذریعے سے لوگوں میں ہدایت آ جائے، معرفت الہی آ جائے، اللہ کو پہچاننے والے بنے. ہاں، پھر اپنے آخرت کو بنائیں. تو اس محنت کے لیے آتے تھے. اور اللہ کا یہ دستور رہا. سسٹم، آج کل سسٹم چلتا ہے. سسٹم یہ رہا ہے کہ جب محنتیں ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ جو ہے دوستو جو ہے لوگوں کے اندر ہدایت کے فیصلے فرماتے اور کچھ لوگوں کو ہدایت دیتے تھے. ایک نبی آتے، ہاں صاحب محنت ہوتی تھی، چلے جاتے، دوسرے نبی آتے، تیسرے آتے، اس طرح سلسلہ چلا. اور بعض وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں کئی نبیوں کو بھیجا ہے سائملٹینیسلی. موسیٰ علیہ السلام ہے تو ہارون ہے، حضرت شعیب علیہ السلام ہے مدین میں، عیسیٰ علیہ السلام ہے تو یحییٰ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہاں صاحب کئی نبی ہیں، اسحاق علیہ السلام کے، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں. مختلف علاقوں کے لیے مختلف نبیوں کو بھیجا. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے کہ ایک خلیے کی طرف ہم نے 3 نبیوں کو بھیجا ہے. تو یہ دستور رہا ہے اللہ کا یہ قانون رہا ہے، نظام خداوندی یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے میرے بھائی دوستوں نبیوں کو بھیجتے تھے، اور نبی کی محنت کے اوپر لوگ ہدایت پر آتے تھے، اور پھر ان کا زمانہ ختم ہو جاتا اور دوسرے نبی آتے تھے. یہ سلسلہ چلتا رہا. اور فرماتے ہیں کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کی طرف کوئی ہادی نہ آیا ہو. اور آخری میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے ہیں، اور آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ.
آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آئے. لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، انسانوں کا جو مزاج ہے محنت کے بعد دین کے زندگیوں میں آنے کا، محنت کے بعد ہدایت کے جو ہے کے دلوں میں آنے کا، یہ جو ہے بدلہ نہیں. جیسے ایک آدمی زمین کے اوپر محنت کرتا ہے تو محنت کے ذریعے سے اسے فصل آتی ہے. چاہے وہ آلمٹی کے ڈیم کے نیچے ہو، چاہے وہ صاحب کے بھدرا ڈیم کے نیچے ہو. شرط کیا ہے؟ بولو بھائی، بولو نا، شرط کیا ہے؟ نہیں کوئی ریموٹ کنٹرول ہے کہ آج کل ریموٹ کنٹرول بہت ہو گئے. کار میں جانا ہے، آدمی گھر کے پاس جا کے ریموٹ مارا تو گیٹ کھل گیا، اور کار سے اتر کے چلا گیا اور سب وہاں سے ریموٹ دبایا تو کار لاک ہو گئی اور ڈور کھل گیا اور کیا کیا آن ہو گئے. ہو رہا نہیں بھائی؟ آج کل جو ہے بتا کہ لائٹس کو بھی جو ہے ریموٹ کنٹرول آ گیا. جو سا چاہے لائٹ ڈال لے، جو سا چاہے چینل ڈال لے، جو سا چاہے پروگرام کر لے. تو ایسا کوئی ریموٹ کنٹرول آیا ہے کیا زمین کے اوپر محنت کے بغیر کوئی فصل آ جائے؟ بولو بھائی. آپ لوگ تو ماشاءاللہ زمین والے، محنت والے، اور بازو ماشاءاللہ تمہاری کون سی ندی ہے؟ یہ کرشنا ندی. آج تک دنیا میں کوئی سسٹم نہیں آیا. محنت کی شکلیں بدل گئی ہیں. پہلے آدمی محنت کرتے تھے، اب مشنری محنت کر رہی ہے نہیں. ٹریکٹر ہے، وہ ہے، جے سی بی ہے. اور ترتیب کیا ہے؟ ترتیب کیا ہے؟ ارے بولو بھائی. ترتیب وہی ترتیب ہے کہ بیج ڈالو، بیج ڈالو، اور بیج ڈالنے کے لیے ماشاءاللہ اچھے قیمتی بیج، سوئنگ سیڈز کر کو بولتی ہیں. کیا بولتی ہیں وہ؟ بتنے بیجا ہے نہیں، وہ کاسٹلی ہوتے. اب وہ خرید کر کہاں ڈال رہا وہ آدمی؟ ارے بولو بھائی. زمین میں ڈالنے پر کیا ہوتا؟ وہ فنا ہو جاتی، گندے ہو جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں. اچھا یہ سسٹم کو بدلے کیا؟ بولو بھائی، پیچھے والے بھی بولو، سنے آ رہے پیچھے بھی. یہ سسٹم بدلے نہیں، قیامت تک نہیں بدلے گا. یہ دستور ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. زمین کے اوپر تو محنت کرو اور اس میں بیج ڈالو، اور پھر جو ہے کہ توکل کس کے اوپر؟ چاہے وہ غیر مسلم بھی ہو، ہاں سب فضلدار کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ کیا مطلب میرے بس میں جتنا تھا میں نے کیا، اب یہ باقی کام میرے بس کا نہیں ہے، یہ تو تیرے بس کا ہے، یہ تو میرے بس کا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کے اوپر ترس کھا کر وہ بیج میں سے جو ہے بتا کہ ہاں سب اگاتے ہیں. وہ بالکل نازک سا ایک پودا، اس کے اندر وہ کہاں طاقت آتی ہے زمین کے سینے کو پھاڑ کے اوپر آئے؟ کون پھاڑتا ہے؟ میرے بھائی اور دوستوں، ہے خدا کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے. وہ زمین کو پھاڑ کر جب دیکھے ہاں سب وہ پودے کو اوپر لاتی ہے. یہ سسٹم بدلا نہیں. اسی طرح جو ہے انسانوں کے اندر ہدایت کے آنے کا سسٹم، اور وہ محنت ہے. محنت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے، محنتیں ہوتی تھی، اور لوگ جو ہے دوستوں جو ہے بتا کہ ہدایت کی طرف آتے تھے. ہدایت کیا ہے اور کس کو اللہ کی معرفت کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، وہ ایک ایمان کا نور ہے جو دلوں کے اندر داخل ہوتا ہے. سورج نکلتا ہے، دیکھو سورج نکلتا ہے تو اندھیرا ہاں صاحب چاک ہو جاتا ہے. وہ بالکل جو ہے اندر تک جو ہے کہ سورج کی روشنی اور گرمی پہنچتی ہے. نابینا بھی محسوس کر لیتا ہے. کیا کو او بھائی، ہاں سوریا ہوٹ بندہ کرتا بیٹھ کے آئی تو اتنی زبردست روشنی. ہاں جنگلوں میں، ہاں سب کے پہاڑوں میں، اور اندر تک. ہم لوگ جو ہے وہیں ویسٹ انڈیز کے قریب میں ایک اور ملک تھا باربوڈاس کر کے،
وہاں بھی اجتماع تھا، وہاں گئے تو اجتماع کے ختم پر وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہاں سب میرین ہے. سب میرین 4-6 ملکوں میں ہے بس دنیا میں. وہ سب میرین میں سمندر میں اندر جاتی ہے جہاز، یوں اندر ورٹیکل بالکل تہ تک جاتی. تو ہم بولے چلو بھائی اللہ کے راستے کی برکتیں ہیں، چلو دیکھنے کے لیے لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے آ رہے ہیں، یہاں اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ ڈال رہا ہے. تو 2-4 آدمی تھے، ہم لوگ گئے اور بہت سارے کنڈیشنز اس کے کہ صاحب ہاں صاحب انڈر ٹیکنگ لیتا، فلاں لیتا، وہ لیتا. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ گئے. وہ اندر جیسے جاتی رہی اور اندر گئے، اور بالکل جو ہے کہ وہ سمندر کی تہ میں جب پہنچی ہے تو اتنا برائٹنس تھا اور اتنی روشنی تھی کہ ہر چیز جو ہے کہ نظر آ رہی تھی. میں سوچنے لگا کہ کوئی اس کے اطراف جو ہے ایسے سرچ لائٹس ہوں گے اور جس کی روشنی میں چیزیں نظر آ رہی، اتنا برائٹ ہے. تو میں وہ پائلٹ سے پوچھا کہ واٹ از دس لائٹ؟ انہوں نے بولا دس از سن لائٹ. کیا بولے؟ سن لائٹ کا تو صابن آتا تھا پہلے، معلوم ہے؟ تو سن لائٹ کا تو کیا؟ سورج کی روشنی. تو میں اندازہ لگایا کہ ہزاروں فیٹ اندر وہ سورج کی روشنی، اور جیسے زمین پر چیزیں نظر آ رہی ہیں ویسے جو ہے کہ سمندر کے اندر، سمندر کے تہ میں چیزیں نظر آ رہی ہیں. سورج کی روشنی اتنی پاورفل ہے، اتنی زبردست ہے کہ کوئی چیز اسے چھپی نہیں ہے اور سب چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایک سورج کی روشنی میں میرے بھائیوں اور دوستوں جو ہے بتا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے، تو ایمان کی روشنی میں کتنی طاقت رکھی ہوگی. وہ ایمان کی روشنی، وہ ایمان کا نور جب دلوں میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا میرے بھائی دوستو، حق اور باطل کا فرق معلوم ہوتا ہے آدمی کو. اللہم حبب الینا الایمان وزین فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اللہ کی محبت، ایمان کی محبت جب آئے گی، ایمان کی محبت آئے گی، ایمان کی روشنی جب آئے گی، ہاں صاحب کفر سے اور عصیان سے نفرتیں اور بیزاری جو ہے کہ ہوگی. حق کیا ہے، حق باطل کیا ہے؟ میرے بھائی دوستو، آج امت چل پھر کر دیکھو فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے حق اور باطل کا. یہ مبارک محنت ہے، محنت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دلوں کے اوپر کھولیں گے. ایمان بنے گا، روشنی آئے گی ایمان کی، اور پھر جو ہے دوستو بتایا وہ ایمان کی شاخیں مضبوط ہوتی چلی جائیں گی. انصاف آئے گا، عدل آئے گا، سچائی آئے گی، امانتداری آئے گی، پیار محبت والی زندگی آئے گی، ہمدردیاں آئیں گے، ہاں قربانیوں کے جذبات بنیں گے، آخرت کا فکر آئے گا، اللہ کی عظمت آئے گی، اللہ کی بڑائی آئے گی، اللہ کے ذات کا یقین آئے گا. یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ جوہر ہیں میرے بھائی دوستو. اس مبارک محنت کے ذریعے سے یہ چیزیں دلوں کے اندر آتی چلی جائیں گی. آج محنت کے نہ ہونے پر ہمارے دل جو ہے دوستو ویران ہو گئے، ویران جنگل کی طرح. جس طرح اس میں کوئی پودا اگتا نہیں ہے اور کوئی جو ہے بیج ڈالے تو اس کا پودا جو ہے کہ اگتا نہیں ہے، اس طرح ہمارے دلوں کے اندر کوئی بات دین کی اثر نہیں کر رہی. اس کی وجہ یہ کہ وہ مبارک و عظیم محنت جس کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ڈالا تھا، وہ محنت سے دیتے کہ ہم دور ہو گئے، وہ محنت ہمارے سے نکل گئی. اس کے لیے انبیاء علیہ السلام آیا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ختم نبوت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وہ کام دیا. اس مبارک کام کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام تمنا کرتے تھے کہ ہم اس امت میں آئیں. یہ عظیم کام دیا. اور پھر آگے میرے بھائی دوستو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے پر ذمہ داریاں ڈالی. بلکہ اللہ نے قرآن پاک میں جو ہے کہ ارشاد فرمایا تم اس امت میں ہو، امت میں ہونے کے ناطے تمہارے اوپر ذمہ داریاں ہیں. سب سے پہلی ذمہ داری کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے انسانوں کو خطاب کرے.
کہیں یا ایھا الناس کہیں، کہیں یا ایھا الذین کہیں، اور کہیں یہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ ہاں سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں، اس میں تفسیر میں دیکھو اٹھا کے۔ یا ایھا الناس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے تمام انسانوں کو، نہ اس میں کوئی قوم ہے، نہ کوئی قبیلہ ہے، نہ کوئی ذات ہے، نہ پات ہے، اس لیے کہ وہ سب انسانوں کے رب ہیں، تمام کائنات کے رب ہیں، اور انسانوں کو جو ہے بتا کے خطاب کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ کہیں کچھ انداز میں انسانوں کو جو ہے خطاب کیا اور بتایا کہ تم لوگوں کو کیا کرنا ہے، اور کہیں یا ایھا الذین کہا، ایمان والے مسلمانوں کہا، اور بہت ساری جگہ یہ کہا یا ایھا الذین آمنو کہا۔ کیا اس کا مطلب ہے؟ ایمان والے مومنوں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کیے، سورہ فرقان میں اٹھا کر دیکھو، ہاں آخری میں اس میں مومنوں کی صفات بیان کیے۔ رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے، سجدہ کرنے والے، دعا کرنے والے، توبہ استغفار کرنے والے، یہ کون ہوتے ہیں؟ بولو بھائی، مومن۔ اب میرے بھائیو دوستو، بہت غور سے سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اور پھر یہ بتا رہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے بولو بھائی، پورے دین میں اترو۔ کسے بول رہے؟ یا ایھا الناس کو بولنا چاہیے تھا نا، یہ تو انسانوں کو بولنا چاہیے تھا، لیکن انسانوں کے بعد مسلمان اور مسلمانوں کے بعد مومن، اور مومن کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم پورے دین میں اترو۔ یہ دعوت کی مبارک اور عظیم محنت کے ذریعے سے میرے بھائیوں اور دوستوں یہ بات چاہی جا رہی ہے کہ وہ مبارک اور پاکیزہ دین پورا ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ ہاں پورا 10 سال سے لگے، 20 سال سے لگے، 30 سال سے جماعتوں میں چل رہے ہیں، ہاں کہ کمپیر کر لو، ملا لو۔ پورا دین کیا ہے؟ علم جو ہے دوستو بتایا قرآن سے ملتا ہے، عمل کہاں سے ملتا ہے؟ حضور کی زندگی سے۔ حکم کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن پاک سے۔ حکم کو پورا کرنا، اس کا عمل بولو بھائی، حضور کی زندگی سے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے سامنے، بلکہ پوری انسانیت کے سامنے اور قیامت تک آنے والے زمانے کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک زندگی گزار کے بتائی، اور اس دین کا نام دین ہے، اس زندگی کا نام دین ہے۔ اب اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ پورے دین کے اوپر تم چلو، پورے دین کو اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ حضرات علماء کو جزائے خیر دے۔ علماء کی زندگی اٹھا کر دیکھو، جو ہے ان کی سیرت پڑھو، ایک مسئلے میں مہینوں گزار دیے ہیں۔ ایک بار کا موقع ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ کے عشاء کیا ہے، اور کوئی جو ہے امام احمد یا کوئی امام یوسف، ہاں صاحب وہ بھی ملے، وہیں جو ہے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، ایک مسئلے کو بحث کرتے کرتے صبح کی اذان ہو گئی۔ اللہ جزا دے ان کو، ایک پوری کامل اور مکمل زندگی ہمارے سامنے رکھی، دیکھنے کے لیے تیار نہیں، سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو دین کو انہوں نے شعبوں میں تقسیم کیا ہے، اور دین کے شعبے بتائے کہ یہ شعبے دین کے ہیں، یہ 5 شعبوں کو زندگی میں لانا، یہ جب یہ کہ کامل دین ہوگا۔ پہلا شعبہ ایمانیات کا ہے، اور دوسرا عبادت کا ہے، اور تیسرا ہاں صاحب اخلاق کا، اور چوتھا معاملات کا، اور پھر اخلاقیات کا، عبادت کا۔ پہلا شعبہ ایمانیات کا، اور دوسرا عبادت کا، تیسرا شعبہ جو ہے دوستو جو ہے ماحول اور معاشرے کا اور معاملات کا۔ یہ 5 شعبے بتائے ہیں،
पांचों शोबों को हर मुसलमान, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, जवान हो, बूढ़ा हो, खरिए का हो, देहात का रहने वाला हो, यूरोप और अमेरिका में रहता हो, शहर में रहता हो, सूखी रोटी खा रहा हो या एयर कंडीशन बंगलों में रहता हो, उसकी ये जिम्मेदारी है कि ये पांचों शोबों पर चलना। इसका नाम दीन है। ये तबलीग की मुबारक मेहनत के जरिए से हर फर्द उम्मत को इसकी आवाज दी जा रही है और इसकी मेहनत की जा रही है और इसकी कोशिश की जा रही है कि उस मुबारक और अजीम दीन में, वो पाकीज़ा दीन में पूरे पूरे उतर जाए। ये किसका हुक्म है? बोलो भाई, अल्लाह का हुक्म है। ये पहली जिम्मेदारी कि पूरे दीन पर चलना, ईमानियत वाली। हाँ साहब, ईमान ये सिर्फ लफ्ज का नाम नहीं है, बल्कि ये बताया कि ईमानियत वाली जिंदगी को अपनाओ, कि पूरी जिंदगी ईमान वाली हो, ईमानियत वाली जिंदगी। अंदर जाने वाली सांस और बाहर आने वाली सांस, ये दोनों जो है कि ईमान की सांसें हो। किताबों में आता है, किताबों में लिखा है कि आदमी सुबह को ईमान वाला होता है और शाम में काफिर होकर मर जाता है। आज का माहौल, आज का माशरा, आज के मेरे भाइयों और दोस्तों, जब तक यह इंसान को जब तक यह पनपने नहीं दे रहा है, आंख उठती है तो गंदगी की तरफ और कान में तीर की तरह जो है दोस्तों की गंदी चीजें घुसती हैं और निगाहें अब हाँ और जुबान से अल्फाज और माहौल और माशरा। उसके लिए एक मेहनत है। मेहनत इन तमाम चीजों से हिफाजत करती है और दीन पर चलने की इस्तेदाद पैदा करती है। दीन पर चलने के लिए इस्तेदाद चाहिए। गाड़ी रोड पर जा रही तो उसे इस्तेदाद चाहिए, अंदर पेट्रोल चाहिए। ये मेहनत के जरिए से अंदर इस्तेदाद पैदा होगी, ईमान बनेगा, ईमान बनेगा, ईमान की हर शाख बनेगी। हज़रत शेख फजाले जिक्र में लिखे हैं, ईमान के 77 शाखें ही गते। पढ़े नहीं? अरे पढ़े हैं, बोलो पढ़े हैं। 77 शाखें। तक़वा एक शाख है, अल्लाह का खौफ, तक़वा ये शाख, ये बुनियादी चीज है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मास को फरमाया, तक़वा जो है इख्तियार करो। और तक़वा जो आता है वो कहां आता है? इशारा करके बताया कि दिल में आता है, दिल में। और अल्लाह से मांगने को कहा, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा। ए अल्लाह, इस हिदायत की मुबारक मेहनत के जरिए से, हाँ इस हिदायत की मेहनत के जरिए से मुझे तक़वा अता फरमा। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, ये बड़ी शाख। और फिर उसके बाद बताया यकीन। हाँ यकीन, यकीन ये शाख है। सच्चाई, अमानतदारी, इंसाफ, अदल। लिखा है, हज़रत शेख लिखते हैं, हाँ साहब, शर्म और हया भी ईमान की एक शाख है। क्या है? बोलो भाई। हाँ? देखो हज़रत उस्मान के बारे में आता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हाँ, वो कितनी अजीब बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार बैठे, हाँ साहब, बदन पर कपड़ा नहीं था, ऐसे जब के सदर ठाम के बैठे हुए थे, हाँ या सो रहे थे, बैठे थे, और किसी ने आके कहा कि अबू बकर आ रहे हैं। कहा कि आने दो, वैसे बैठे रहे। और फिर थोड़ी देर गुजरी, हाँ कि कहा कि हज़रत उमर तशरीफ ला रहे हैं, तो आ गए। अबू बकर का क्या बड़ा मुकाम था। हुजूर के बाद नंबर 1 हज़रत अबू बकर हैं। और हुजूर ने फरमाया उमर के बारे में, मेरे ऊपर नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया। अगर कोई नबी होता, बोलो भाई, ये बड़ा मुकाम। इनका इरादा हुआ है, जिब्राइल आयतें लेके आ गई हैं। उलमा फरमाते हैं तकरीबन 16 या 18 जगह या और ज्यादा हाज़िर का इरादा हुआ, हाज़िर के आयतें लेके आ गए जिब्राइल। वो आ रहे तो ऐसे बैठे, आने दो। बात हो रही थी, इतने में किसी ने कहा कि हज़रत उस्मान आ रहे हैं। हुजूर ने कहा कि भाई मेरी चादर लाओ ऊपर की, और चादर ओढ़ ली। आए, बैठे, बातचीत करे, चले गए। अम्मा आयशा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अब्बा है,
آپ ویسے بیٹھے رہے. حضرت ابوبکر عمر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے, اور عثمان آئے تو آپ نے آنکھ کو چھپا لیا, جسم کو چھپا لیا. عائشہ میں کیوں ایسا نہ کرتا جبکہ فرشتے جو ہے ان کے جب تک ان سے حیا کرتے ہیں. حیا بھی ایمان کی شاخ, تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا مضبوط تھا ان کا ایمان. تو ایمان کی شاخ میرے بھائی دوستوں, اور شاخیں مضبوط ہوں گی اس محنت کے ذریعے سے. آدمی جھوٹ بول رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایمان کمزور ہے, اسے روک نہیں رہا, وہ شاخ کمزور ہے. آدمی کی آنکھ غلط دکھ رہی ہے, وہ آنکھ کی کمزوری نہیں ہے. ہاں سا بتا کہ وہ جو ہے اور شاخ کی کمزوری ہے. کان سے غلط بات کو سن رہا ہے, وہ جو ہے دوستوں کان کی غلطی نہیں ہے, اور ہاں سا بتا کہ وہ شاخ کمزور ہے. یہ مبارک محنت کے ذریعے سے ایسے حسب ہو رہی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہر شاخ اپنی جگہ مضبوط ہوگی اور کامل ایمان والا بنے گا آدمی. ایمان مکمل ہوگا, اور پھر آگے بتایا یقین بنے گا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ہاں بھائی دیکھو یہ پکڑو نا کوئی, ہاں بے دینی کے کام نہیں کرنا, یہاں دین کی دعوت دی جاتی ہے. اللہ کو جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں وہ ہم لوگوں کو کرنا نہیں ہے. تصویر کھینچنے والے کو کل بولیں گے اس میں جان ڈال سکتے ہیں آپ, تو پھر کیوں کریں؟ چونکہ آخرت کی چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں, اس کے لیے جو ہے دوستوں جب تک یہ خوف نکل گیا. وہ خوف محنت کے ذریعے سے اللہ کا خوف آتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے ایک بار موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے جنگل میں, رونے کی آواز آئی, رونے کی. موسیٰ علیہ السلام غور سے کھڑے ہو گئے سننے کے لیے, کہاں سے آواز آ رہی. غور سے سنا تو پہاڑ سے. کہاں سے؟ پہاڑ. اور پوچھا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے, ارے تجھے کیا ہو گیا, کیوں رو رہا ہے تو؟ پہاڑ سے آواز آئی, ہاں پہاڑ سے آواز آئی, یا نبی اللہ آپ نے اللہ کے ارشاد کو نہیں سنا؟ پوچھا کہ کیا ہے؟ اللہ کا ارشاد ہے جہنم جو دہکائی جائے گی وہ انسانوں سے اور پہاڑوں سے. خود الناس والحجارہ, انسان اور پہاڑ. اور اللہ پہلے انسان کو بتائے ہیں, بعد میں پہاڑ کو بتائے ہیں. اب مجھے فکر لگا ہے کہ کہیں وہ پہاڑوں میں, کس پہاڑوں میں؟ جو دہکانے والے پہاڑ ہیں, جہنم میں ڈالنے والے پہاڑ ہیں, اس میں میرا شمار ہے نہیں. خوف. حضرت عمر فرماتے ہیں, ارے تم کیا سمجھتے ہو, سورج اللہ کے خوف سے روتا ہے. آج میرے بھائی دوستو یہ خوف کی چیز, یہ اللہ کا ڈر نکل گیا زندگیوں سے. یہ محنت ہے, ہاں, تاکہ اللہ کی عظمت جب آتی ہے اور اللہ کی بڑائی آتی ہے, وہ جبرائیل جن کا جبرائیل کے تحت السرا میں پیر ہیں اور ساتوں آسمان کے اوپر سر ہوتا ہے, ہاں سب خوف کی وجہ سے چھوٹے ہوتے وہ پتی جیسے ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی زبردست چیز ہے یہ. آج وہ چیز ہمارے سے نکلی ہوئی, بس سرسری چیز. چونکہ محنت کی رینج بدل گئی اور جان مال لگانے کا طریقہ بدل گیا, تو دوستو جو ہے کہ یہ چیزیں آ گئی. جب جان مال اس پر لگتا تھا, محنتیں اس کی ہوتی تھی, وہ اللہ کا خوف, اللہ کی کبریائی, اللہ کی بڑائی, اللہ کی عظمت, اللہ کی شان اور اللہ کی ذات کا یقین آتا تھا. مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ہماری اس مبارک محنت کے ذریعے سے یہ بات چاہی جا رہی ہے کہ مخلوق کا یقین نکلے اور اللہ کی ذات کا یقین آ جائے, امت کا یقین بدل جائے. فرماتے تھے, ہاں اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین, اور اللہ ہی سے, بولو بھائی, سب کچھ ہونے کا یقین. یہ یقین آ جائے, کامیاب کا کرنے والا, ناکامی کا کرنے والا, عزتوں کا دینے والا, ذلتوں کا دینے والا, روزی کا دینے والا, موت کا دینے والا, زندگی کا دینے والا,
کامیابی کے نقشوں میں ناکامی کا کرنے والا، ناکامی کے نقشوں میں کامیابی کا کرنے والا وہ عظیم ذات ہے میرے بھائی دوستو، وہ ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ کامیاب کرنے کے لیے اسے دنیا کی شکلوں کو بدلنا نہیں پڑتا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کہاں ہیں؟ جیل میں ہیں، اور کہیں جو ہے پتہ کہ جیل والا یہ سوچ سکتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں؟ اللہ نے شکل نہیں بدلی، اسی جیل میں رکھ کر اس ملک کا وزیر اعظم بنایا۔ لوگ کامیابی کی شکلیں سوچتے ہیں، کار آ جائے، بنگلہ آ جائے، ہاں کچھ آگے پیچھے لوگ آ جائے، ہو ہنگامہ ہو جائے، کچھ پوسٹر لگ جائے، کچھ اس کا جو ہے پتہ کہ میڈیا میں وہ آ جائے، یہ شکلیں اللہ کے لیے کوئی ضرورت نہیں۔ تو میرے بھائی دوستوں، جب تک یہ یقین پیدا کرنا ہے، وہ یقین پیدا ہوگا محنت کے ذریعے سے، قربانیوں کے ذریعے سے، اور جب محنت ہوتی رہے گی یہ یقین زندگی میں آتا چلے جائے گا۔ اور یہ ایمان بنیادی چیز ہے وہ باقی دین پر چلنے کے لیے، اور جتنا ایمان بنے گا اتنے اعمال زندگی میں آئیں گے، اور اتنے اعمال کے اندر حقیقت آئے گی، تو پھر زندگی پوری ایمانیات والی زندگی ہوگی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، بڑے تقوی پرہیزگار والے۔ ان کا قافلہ جا رہا تھا، راستے میں خیام کرنا تھا۔ پہلے زمانے میں لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، خیام ہوتا تھا۔ ایسا نہیں کہ آج یہاں بیٹھے کل جب تک 2-4 گھنٹے میں امریکہ چلے گئے، 2-4 گھنٹے میں انگلینڈ چلے گئے۔ بہت دشوار زمانہ، لمبا لمبا زمانہ، اونٹوں پہ چلنا تھا، پیدل چلنا تھا، سواریاں مختلف سواریوں پہ۔ تو خیام کرنا تھا، خیام کرے اور دیکھا کہ دور میں ایک چرواہا، بکریاں چرانے والا چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ مشورہ کیا اور اس کے پاس بھیجا، جاؤ بکری وغیرہ خرید کے لے کے آ جاؤ، آج خیام ہے، ہم لوگ یہاں رہیں گے، پکائیں گے، کھائیں گے، اور اسے بول بھی دینا ہمارے ساتھ کھانا کھا لے آج رات کا۔ کسے بولو بھائی؟ لوگ گئے، اسے بات چیت کی اور اس کو لے کر حضرت کے پاس لے کے آئے۔ حضرت عمر، ہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے تقوی والے تھے۔ ان سے کہا کہ حضرت آپ بات کیجئے، بڑے عجیب لگتا ہے یہ چرواہا۔ اس نے کہا سب سے پہلے حضرت میرا روزہ ہے۔ کیا کہا؟ ارے بولو بھائی، اب بھی گزرے رمضان 16 تاریخ، ایک مہینہ ہوا، کتنے لوگ روزہ تھے، کتنے لوگ روزہ نہیں، دیکھ لو۔ اور وہ کوئی رمضان کا مہینہ نہیں تھا، رمضان کا مہینہ ہوتے تو یہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اسے پوچھے، ارے بھائی تو یہ بات کیسے ہے؟ ہاں جنگل بیابان میں ہے، دھوپ کا مسئلہ ہے، اور ایسے عالم میں کیوں روزہ رکھ رہا ہے؟ میں زندگی کی قیمت کو اصول کر رہا ہوں۔ کون بول رہا؟ ہاں کہاں رہتا سو؟ ایئر کنڈیشن میں۔ اندازہ لگا لیے کہ اس کا تقویٰ کتنا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر پوچھا کہ بھئی ایک بکری ہمارا بیچ دے، ہمارا اس کے پیسے لے لے اور شام کو تو ہمارے کھانے میں شریک ہو جا۔ اس نے کہا کہ حضرت بکریاں میری نہیں۔ کیا کہا؟ بولو بھائی۔ ہائے 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 ہائے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ مالک کو کہہ دینا کہ کوئی بھیڑیا وغیرہ کھا لیا۔ اس زمانے میں بھیڑیوں کا کھانا کوئی ہاں سب وہ کوئی نئی عجیب بات نہیں تھی، آئے دن بھیڑیا منہ مارتے، ایک آدھ مارتے جنگلوں میں۔ یہ کون سی بات ہے؟ مالک سے کہہ دینا، مالک سے کہہ دینا بھیڑیا کھا لیا۔ وہ پھر جو ہے کہ سروا نے جواب دیا، مالک سے تو میں کہہ دوں گا بھیڑیا کھا لیا، لیکن حقیقی جو مالک ہے فین اللہ وہ کہاں چلے گیا؟ یہ کون سی بات تھی؟ یہ اللہ کا ڈر اور خوف تھا، یہ ایمان کی بات تھی، اندر ایمان کی بات، ہاں ایمان کی بات۔ یہ میرے بھائی دوستو ایمان کی بات نہیں بلکہ زندگی پوری ایمان کی۔ ایمان کی جب محنت ہوتی تھی
اس سطح کا دوستو چرواہ ہمارے سوسائٹی میں چرواہ کا کیا پوزیشن ہے؟ بولو بھائی، کیا پوزیشن ہے بھائی؟ کیا بھی نہیں ہے؟ اے برو کوئی میں سنو، لیکن دیکھو اللہ کے بارگاہ میں کتنا بڑا مقام اس کا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ محنت ایسی محنت ہوتی تھی کہ کوئی طبقہ باقی نہیں تھا، ہر طبقے کے ہر فرد میں دین زد. یہ محنت کے آثار ہوتے ہیں. جب محنت ہوتی ہے میرے بھائیوں و بزرگوں دوستو، دین زندگیوں میں آتا چلے جاتا ہے، ایمان بنتا چلے جاتا ہے. ہاں، ایمان بنتا چلے جاتا ہے. تو اللہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا ایمان ہاں صاحب پوری امت میں آ جائے. ایمان بنے گا اور پھر جو ہے دوستو جب تک کہ باقی چیزیں بنیں گی، عبادتوں میں جان پیدا ہوگا. کیا لوگ جی ٹھنڈا ہے پانی، نارمل پانی دو، ابھی گلا بڑھ گیا ہے. باٹل میں پیتے ہیں تو سنت جاتی ہے. باٹل ریپلیسمنٹ کر دیا سنت کو. بہت ساری چیزیں ریپلیسمنٹ کرا دیں. تھینک یو بہت آسانی سے اور خوشی سے ہم کہتے ہیں. قسم خدا کی میرے بھائی اور بزرگ دوستوں جو ہے پتا کہ اس کا وہ ادا نہیں ہوا. سنت میں شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ تو اس کا بدلہ کس سے؟ اللہ اس کا بدلہ دے. تو ہمیں کیا کر ریپلیسمنٹ کر دیا اس نے ساری. ہے ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے. ہم اپنی نسل کو کہاں ڈال رہے ہیں؟ آنٹی قرآن پاک میں درجات بتائے، ماں کے، خالہ کے، پھوپھو کے. دیکھو سورہ نور پڑھ کے دیکھو. انکل ون ورڈ، رستے میں جا رہا فٹ پاتھ پہ اسے بھی انکل. باپ کا سگا جو وغیرہ کے بھائی ہے، بڑا بھائی، اس کا مرتبہ بتایا، اسے بھی. کیا فرق معلوم ہو رہا ہے بچوں کو؟ بہت غور کرنے کی چیز ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ایک مبارک اور پاکیزہ جو زندگی دی ہے دوستوں، اس میں مراتب بتائے کہ مراتب. باپ کون ہے، باپ کا بھائی کون ہے، دادا کون ہے، اور بھائی کون ہے، پھوپھزاد بھائی کون ہے، خالہ کون ہے، پھوپھو کون ہے. یہ تمام چیزیں سورہ نساء میں، یہ سب چیزیں بھی ہے سورہ نور میں، سورہ نساء میں. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں جو ہے پتہ کہ محنت کے نہ ہونے پر باطل نے ہمارے اوپر قبضہ کر لیا اور باطل کی چیزیں ہم لوگ اپنا لیے. سنت کی جگہ اور چیزیں لے لی، جگہ خالی نہیں ہوتی. سنت نہیں تو دوسری چیزیں آ جائیں. یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے ذات پر یقین کرنا اور محمد رسول اللہ کے طریقے پر چلنا، سنت پر چلنا، شریعت پر چلنا. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ماحول، معاشرہ، جماعتوں میں لگے ہیں ہم. کیا صاحب یہ لوگ نوے لوگوں کو نہ بولنا سو کر کو نہیں، ہمیں دیکھے ہم پرانے ہیں. سنت اور شریعت والی زندگی کتنی آئی ہے ہمارے اندر. ہمارے حضرت جی محرم مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے مرحوم. بہت ماشاءاللہ تقوی پرہیزگار کے بہت سارے ہمارے اپنے ساتھی دیکھے ہیں. ان کا روپ اتنا ہوتا تھا کہ کوئی آدمی بات نہیں کر سکتا تھا ان سے. وہ یہ بولتے تھے کہ ہمارے کام کرنے والوں کے اندر 3 چیزوں کا آنا بہت ضروری ہے. ایک تقوی، جو بات ابھی کہی گئی تقوی. کسی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ تقوی کیا، واٹ از دا ڈیفینیشن، تقوی کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو بہت آسانی کے ساتھ حضرت عمر نے بتایا کہ جس طرح کوئی کانٹے دار درخت میں جنگل میں آدمی جا رہا ہے اور جس طرح
کپڑے اپنے سنبھال کے جاتا ہے وہ تقویٰ ہے. کہیں کھوش نہ لگ جائے, کہیں جب تک کہ کوئی کانٹا نہ لگ جائے, کوئی نہ وہ لگ جائے اور کپڑا زخم نہ ہو جائے, پھٹ نہ جائے. یہ تقویٰ کہ بات کرنے سے پہلے سوچ کے کرو, زبان سے بات نکل گئی چلے گئی, نگاہ اٹھانے سے پہلے دیکھو, بات سننے سے پہلے دیکھو. اور پھر بتایا سنت اور شریعت والی زندگی کو اپنانا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سنت عادت ہیں, سنت دعوت ہیں, سنت عبادت. عبادت میں سنتیں, نماز میں سنتیں بتائی, فجر کی نماز میں سنتیں بتائی. یہ 3 سنتیں فجر کی نماز میں. اذان کے ساتھ نماز پڑھو, اور پہلی صورت میں قل یا ایھا الکافرون, اور دوسرے میں بولو بھائی قل ھو اللہ احد, اور تیسری بات گھروں میں پڑھو. یہ سنت ہے, عبادت کی سنتیں, عادت کی سنتیں, کہ کھانے پینے میں, اٹھنے بیٹھنے میں, ماحول معاشرے میں دیکھیں کیسا ہوتا ہے کہ کون سی سنتیں, کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ اور دوسروں تک یہ سنت والا راستہ ہے. حضور کی محبت, اب تک کہ حضور کی محبت وہ دعویٰ کرنے والے وہ حضور کی جب تک سیرت پر چلے. یہ پہلا شعبہ ایمانیات کا. دوسرا شعبہ ہے عبادت کا, کہ ہماری عبادتیں کامل اور مکمل ہو. عبادتوں میں حقیقت آئے. نماز ایک عبادت نہیں ہے, نماز کے ساتھ لگی ہوئی چیزیں. رمضان آیا, روزے کا زمانہ, رمضان صاحب روزے کا رکھنا. حج کا زمانہ آیا, حج کرنا. زکوٰۃ بھی اس میں شامل ہے, تلاوت بھی اس میں شامل ہے, ذکر بھی اس میں شامل ہے. ذکر بھی اس میں شامل. تو میرے بھائی دوستوں جو ہے کہ عبادتیں ہمارے اس میں جان آئے, حقیقت والی نماز. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایمان کو بتایا اور سکھایا ہے وہاں نمازوں کو بھی سکھایا ہے. اور آگے بتایا معاشرت والی جو ہے کہ شعبہ معاشرت کا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سالوں سے ہم جو ہے دوستوں جماعتوں میں لگے ہیں اور دعوت میں لگے ہیں اور محنتوں میں چل رہے ہیں, لیکن ہمارا معاشرہ ابھی تک بدلا نہیں, ابھی تک بدلا نہیں. باہر ذرا نظر آ جاتا ہے اجتماعات میں فلاں میں, لیکن اندر گھروں میں اور جب معاشرہ وہ بالکل وہی معاشرہ. وہ مبارک اور پاکیزہ معاشرہ نکل گیا. رہن سہن بولتے معاشرے کو, کہ ہمارا رہن سہن صاحب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر. اور پھر آگے بتایا کہ صاحب وہ معاملات, اللہ سے حفاظت فرمائے. معاملات میں آج ہمارے سے اچھے جو ہے کہ غیر ہیں, نہ ہمارے وعدے جو ہے کہ پورے ہوتے ہیں. دوستوں جب تک کہ نہ ہمارے جب تک کہ کوئی معاملات ٹھیک ہیں, نہ کوئی ہماری وہ چیزیں کہ مسلمان سے لوگ گھبراتے ہیں. حضرات صحابہ کے زمانے میں جو دین پھیلا ہے ان کے معاملات سے دین پھیلا ہے. کتابوں میں لکھا ہے 5 آدمیوں کی جماعت اس زمانے میں چینا گئی, وہاں جا کے انہوں نے کاروبار شروع کیا. اصل مقصد کاروبار نہیں تھا, دین کو پھیلانا تھا. ان کے کاروبار اور ان کی امانتداری اور ان کے جب تک کہ وہ چیزوں کو دیکھ کر وہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے. ایک صحابی دکان لگائے بازار میں, 4-6 مہینے ہوئے تھے, انہوں نے دکان بند کر دیا. لوگوں نے پوچھا کہہ رہے تم دکان لایا پھر بند کر دیے. انہوں نے کہا کہ ایک سنت کو زندہ کرنا تھا, ایک حدیث کو زندہ کرنا تھا. لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے, وہ کون سی حدیث ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گراہک مال خرید کر لے کے جائے, اگر اسے جو ہے ناپسند ہو, کوئی ضرورت سے زیادہ ہو, کوئی ایسی چیز آ گئے واپس کرے تو اسے واپس لے لو. کیا ہے؟ once sold cannot be taken. بولو بھائی ہمارے بلوں میں کیا رہتا ہے؟ نو ایکسچینج نو ٹیک بیکنگ. برابر اسے بلا میں ڈالے رہتی. دیکھو سنت کے خلاف زندگی, یہود اور نصارہ کی زندگی, باطل
دوستوں گھس کر یہ ثابت کر رہا ہے، ہاں ثابت کر رہا ہے کہ تم باطل پر آ گئے. زبان سے کہہ لو اور تم باطل پر نہیں ہے، لیکن بتا کہ ہماری چیزیں بتا رہی ہیں. اب اخلاقیات کا بولنا ہی کیا ہے. تو میرے بھائی دوستوں، یہ مبارک اور عظیم محنت کے ذریعے سے یہ بات چاہی جا رہی ہے کہ وہ مبارک اور پاکیزہ دین وہ پانچوں شعبے ہر فرد امت میں آ جائے. ایمانیات کا شعبہ بھی، عبادت کا شعبہ بھی، معاشرت کا شعبہ بھی، اخلاقیات والا بھی، معاملات والا بھی، کامل اور مکمل چیزیں آ جائے. اور پھر وہ جو ہے دوستوں افراد لوگوں کے لیے نمونہ بنے کہ لوگوں کو سمجھائے کہ یہ دین ہے. حضرات صحابہ کی جماعتیں چلتے تھے، لوگ پوچھتے تھے اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، تو لوگ صاف کہتے تھے، صحابہ صاف کہتے تھے ہماری زندگی کو دیکھ لو، یہ دین ہے، کونو مثلنا، ہمارے جیسے تم ہو جاؤ. ہمارے میں سے کوئی کہہ سکتا ہے؟ بولو بھائی. نہ کوئی علاقہ، نہ کوئی جگہ پتا کہ وہ مدینے میں آتا کوئی آدمی وہاں کے ماحول اور معاشرے کو دیکھ کر، ان کی تجارتوں کو دیکھ کر، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر، ان کی بھائی چارگی کو دیکھ کر اندر سے دل چیخ اٹھتا، ارے زندگی تو یہ زندگی ہے، بھیڑے والی زندگی، خطر و غارت گری والی زندگی، لوٹ مار والی زندگی. دیکھو جب رکھے اس کے مقابلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مبارک اور پاکیزہ زندگی جب رکھے جائے بنایا تھا. لوگ مجبور ہوتے. دوستو یہ محنت کوئی ایسی محنت نہیں ہے صرف چلو جو ہے پتہ کہ نماز درست ہو جائے، حضرت کے تسبیح پورا کر لیں، حضرت کے وہ کر لیں. نہیں، یہ بھی ایک چیز ہے، لیکن اصل مقصد کہ دین کا زندگی میں آنا ہے، لوگوں کے لیے نمونہ بننا ہے، اور پورے مجموعے کو تیار کرنا ہے، امت کو تیار کرنا ہے، تاکہ وہ پوری امت اور پورے دین پر چلنے والی بنے. یہ پہلی ذمہ داری، ہر فرد کی ذمہ داری اپنی زندگی میں دین کو لانا. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے جو ہے دوستوں جو ہے کہ آل اور اولاد میں دین کو لانا. یہ بھی اللہ کا حکم ہے. قوا انفسکم واہلیکم. حضرت علی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی بچوں کو دین سکھاؤ. اور دین کہاں سے بچائے گا؟ بولو بھائی. جہنم سے بچائے گا. ہمارے بیوی بچوں کو دین کون سکھائے؟ ہم لوگ تو اجتماع میں آ جاتے ہیں، میلاد کے جلسے میں چلے جاتے ہیں، جمعہ میں سنتے ہیں، لیکن ہمارے بیوی بچوں کو دین کون سکھائے؟ جب تک ابا رہے دین رہا اور تبلیغ میں رہے، اور ابا باہر گئے تو جنازہ باہر گیا تو کیا ہوا؟ ہزاروں فیملیز ایسے ملتے ہیں، ابا کا جنازہ گیا، وہ جنازے کے ساتھ تبلیغ بھی چلے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں یہ ذمہ داری کا احساس نہیں کیا، اور ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا، اور اپنے اولاد اور اپنی بیوی کے اوپر محنت نہیں کی، اور ان کو جماعتوں میں لگایا نہیں، اور دین پر لگایا نہیں، اور جس کی وجہ سے دوستوں جب تک دین زندگی میں سے نکل گیا، گھروں سے نکل گیا. تربیت کا نظام بنایا. کل ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی. اللہ کا کرم اور احسان، جہاں مردوں میں محنت ہو رہی ہے وہاں عورتوں میں بھی محنت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت 3 طبقوں پر محنت کی ہے. امت میں 3 طبقے، مردوں کا طبقہ ہے، عورتوں کا طبقہ ہے، بچوں کا طبقہ. مردوں میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر محنت کی ہے، اور پہلے ایمان لے کے آئے ہیں، اور عورتوں پر محنت کر کے سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ ایمان لے کے آئی. اور بچوں میں بولو بھائی حضرت علی. یہ ثابت کر دیا کہ محنت یہ تینوں طبقوں پر ضروری ہے، اور جب تک یہ تینوں طبقوں پر محنت نہیں ہوگی اور تینوں طبقے دین پر نہیں آئیں گے، دین پھیلے گا نہیں اور دین باقی نہیں رہے گا. یہ مسئولات کی جماعتوں میں نکالا اسی لیے ہوتا ہے. مسئولات کی جماعتیں چل پھر کر دیکھو، بہت شرم کی بات ہوتی ہے بعض وقت میں بولنا. دوستوں جو ہوتا ہے کہ معلوم نہیں بولنا نہیں بولنا ہوتا ہے. عورتیں جو ہے دوستوں پاکی کے مسائل تک نہیں جانتی. ہماری جماعتیں یہ خرید دیہاتوں میں جاتی ہیں، مستورات کی جماعتیں. ایک جماعت گئی ٹینٹ لے کر
اور شہر کی عورتیں استنجا بیت الخلا کو جب کہ جنگلوں میں جانا پڑتا ہے، انہوں نے جب کہ استنجا بیت الخلا ٹیمپرری بنایا، وہاں جب کہ گھر کے سامنے اسے گاڑا اور گڑے گڑے بنا کے اس کا انتظام کر کے اپنی جماعت کو ٹھہرایا. وہاں جمی ہوئی عورتوں میں بعض عورتیں یہ پوچھنے لگی کیا یہ پیشاب کی پاکی عورتوں کو بھی رکھنا چاہیے؟ ہماری عورتیں محنت کے ذریعے سے ایک فضا بن رہی ہے. چتور کے علاقے میں اجتماع کے وقت میں کارگزاری ہم لوگ سنے، ایک جماعت جا کے محنت کری کہ بہت دن محنت کرنے کے بعد بھی وہاں کے مرد جو ہے بتا کے نکلے نہیں جماعت میں، مسجد کو آتے چلے جاتے، کبھی ملتے کبھی نہیں ہوتا. انہوں نے سوچا کہ عورتوں کو جمع کر جب تک بات کریں. پورا کنڑ کا علاقہ، عورتیں بھی کنڑا بات کرنے والی، مرد بھی کنڑا بات کرنے والی، اور ماشاءاللہ جماعت میں بھی کنڑا بات کرنے والے تھے. انہوں نے جو ہے کوئی گھر میں مکان میں 20-25 عورتوں کو جمع کے بات کیا تو ماشاءاللہ اندر سے رونے کی آواز آئی، کنڑ میں بات کرے. پھر جو بتا کے تشکیل کی انہوں نے تو عورتیں تیار ہوگی جماعت میں جانے کے لیے. اب وہ تیار کیسے جیسے وہ تیار ہو گئی، یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ ان کو کیسے لے کے چلے، بیچارے نہ پردہ ہے، نہ برقع پہننا جانتی ہیں، نہ گیب کرتی ہیں، اب کیا کرے سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے جو ہے بتا کہ وہاں شہر کو فون کیا کہ بھائی اس طرح جو بتا کہ عورتیں تیار ہو گئی ہیں، اب ان کے لیے کیا کرنا، کیسے کرنا. تو شہر والے مشورہ کر کے ان کو بتایا کہ کوئی پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں، ہم جو بتا کہ 2 جوڑوں کو بھیجیں گے، وہاں آ کر ان کی جو بتا کہ وہ نظام وغیرہ کر کے ان کو شہر کو لے کر آئیں گے. وہ جو 2 جوڑے آتے آتے 5-6 برقعے خرید کے لے کے آئے. اب یہ بیچاروں کو برقع پہننا عجیب، ان کو پہنایا، جو بتا کہ سکھایا کیسے کرنا کیا کرنا. ایک دن پورا رہے اور پھر اپنے ساتھ جماعت لے کر گئے اور وہاں انتظام کیا کہ کنڑ بات کرنے والے گھر میں ان کو رکھا. عورتیں بھی کنڑ بات کرتی تھی. 3 دن جماعت وقت گزارے اور 3 دن کے بعد جماعت جو ہے کہ بستی کو آئی. اور وہ جو جیسے بستی میں آنا تھا وہ پوری عورتیں جمع ہو گئی بستی کی. یہ پٹنے کوک دورو نہیں ہو، یہ نندرو ہو، یہ مردرو، کہیں ایسا نہیں کہ ہنسی مذاق تمہارے سے کرے، کیا ہوا ہوتا ہے نا. تو جواب میں عورتیں رونے لگی اور بہت دیر کے بعد سنبھل کر کہنے لگی ہاں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے ہم اپنے ماں باپ کے گھر سے آ رہے ہیں. کیسا معلوم ہو رہا؟ بولو بھائی. کھلائے پلائے، ہم لوگوں کو سمجھایا دین کیا ہے، ہم کون ہیں، اسلام کیا، پاکی کیا، نماز کیا، یہ سب سکھائے ہم لوگ. ان کے کہنے پر ایک اور جماعت تیار ہو گئی اور ماشاءاللہ وہ جماعت محنت کر کے 36 آدمی کو اجتماع میں لے کے آئی تھی، اس میں سے 6 آدمی جماعت میں چلے گئے عورتوں کی محنت کے ذریعے سے. آج میرے بھائی دوستوں یورپ ملکوں میں، ہمیں فرانس گئے تھے لاسٹ ایئر. فرانس میں نقاب ڈالے تو 60 یورو فائن. 1 یورو کو 80 روپے ہندوستان کے. 60 کے کتنے ہوئے؟ ارے کوسی اسکول میں پڑھا تو انٹر 48 4,800 منہ پہ پڑ رہا ہے. لیکن اللہ کا کرم اچھا اس کے آگے وہ 1 ہفتہ جو ہے ان کو ڈیمانسٹریشن کراتے، وہ جو ہے ان کے سوسائٹی میں لے کے جا کے سبق یہ پڑھاتے کہ تم جو بتا کہ جو ہے یہاں سب کے ساتھ مل جل کر رہنا، چہرے پہ نقاب نہیں ڈالنا، یہ سوسائٹی ہے، سب اس طرح کر کے اس طرح کا جو بتا کہ وہ چیزیں ان کو سکھاتے ہیں. فائن کے ساتھ یہ کرنا. لیکن جو ہے اللہ کی قدرت، جب آدمی جو ہے استقامت کے ساتھ جمتا ہے تو اسے کوئی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. وہ برابر 60 یورو دے کے جب کہ اپنا نقاب اڑ کے جا رہے. ایک آدمی اعلان کیا ہے بینک میں کتنے کے ملین جمع کر دیا ہوں، جہاں جہاں نقاب ڈالنے پر فائن ہے وہ سب میرے بینک اکاؤنٹ سے لے لے. ہاں اتنی طاقت اللہ نے جو ہے دعوت میں رکھا ہے. آج میرے بھائی دوستوں جو کہ وہ دعوت ہمارے گھروں سے نکل گئی، بچوں سے نکل گئی. ہمارے بچے جنت اور جہنم کے بارے میں جانتے نہیں، چونکہ ہمارے بچوں کے سامنے وہ چیزیں تذکرے نہیں آئے. آنٹی کے، انکل کے، ڈیڈ کے، ممی کے. وہ اسکول میں جا کے پڑھ رہے ہیں تو کیا اسکول میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ CAT کیٹ، DAD DOG. بولو بھی C فار کیٹ، D فار کتے بلیوں کی چیزیں پڑھ رہے ہیں. ہاں
कितना माशरा बदल गया, कितना माहौल बदल गया। सूरह लुक़मान उठाकर देखो, अपने बेटे को नसीहत है। कितनी बेहतरीन अंदाज में हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की है। बेटा, नमाज को कायम करना, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में हाथ पेश कदम रहना, अच्छे भले लोगों के साथ बैठा करो। सोहबत किसकी? जमीन पर अकड़ के नहीं चलना। कोई आदमी जमीन के ऊपर अकड़ के चलता है तो जमीन कहती है अरे क्या तू मुझे फाड़ देगा? जमीन पे अकड़ के नहीं चलना। आगे बहुत नाजुक बात बताते हैं, इसीलिए हमारे बड़े फरमाते हैं कि कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ो। चाहे रोजाना एक पारा भी हो, तिलावत तुम्हारी जितनी भी हो जाए, कम से कम रोजाना एक पारा हाँ साहब जो है रखे, उसके साथ तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ। वो बताया, बेटा मुर्गे से आजिज मत बन। अल्लाह किसकी मिसाल दे रही? बोलो भाई, मुर्गे से आजिज मत बन। मुर्गा सुबह सुबह उड़ जाता है और तू पड़े सोता नहीं रहा। हमारे बच्चों के सामने ये बातें कहा, माँ बाप की अजमत ही नहीं है। माँ बाप की अजमत कहां है बच्चों में? जिस माहौल में जिस माशरे में हम पल रहे हैं दोस्तों, जो है उसमें माँ बाप से अलग कर दिया जा रहा है। ओल्ड एज होम, हाँ चले जाओ वहां। यतीम खाने, हालांकि सरकार ने क्या बताया था, यतीम के सर के हाथ के ऊपर बाल हाँ उसके सर के ऊपर हाथ रखो और जितने बाल उसके अंदर आ जाए उतने नेकियां तुम्हें मिलेंगे। आगे बढ़कर जो लेके जाते थे अपने बच्चों की तरह, अपने बच्चों के साथ उनको पालते थे। माँ बाप की असमत निकल गई। हाँ, एक सहाबी का इंतकाल हो रहा था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, फौरन हुजूर गए। अरकमा रज़ी अल्लाह अन्हु या कोई ऐसे साहब, और देखा कि कलमा जुबान से नहीं निकल रहा है। पूछा गया तो फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुबान पर एक जो है हाँ कुफ्र सा पड़ा हुआ है और एक ताले जैसा पड़ा हुआ है और जुबान जो है कि हाँ कलमे के लिए खुलने तैयार नहीं। और हुजूर अव्वलीन और आखिरीन का इल्म दिया गया था। वो पूछा, तेरी माँ जिंदा है? हाँ। माँ से तेरे ताल्लुकात अच्छे हैं? कहा कि नहीं। तो माँ को बुलाया तो कहा कि माफ कर दे। हाँ माफ कर दे। माँ ने कहा कि हाँ हुजूर मैं माफ नहीं करूंगी। किसे बोल रही? हुजूर को। ये माफ नहीं करूंगी। पूछा कि क्या बात है? नहीं, इसने अपनी बीवी को मेरे ऊपर तरजीह दी। कभी हमेशा बीवी की बात सुनता था, वो मुझे जब पता कि कभी हाँ साहब देखे वो नहीं किया। हुजूर ने कहा कि फिर दोबारा माफ कर दे। नहीं, मैं माफ नहीं करूंगी। देखा बूढ़ी हाँ बहुत सख्त है, माँ बहुत सख्त है। अब इसके लिए जो पता कि एक तरफ उम्मती का मसला, एक तरफ हुजूर के सामने ये चीजें हो रही हैं, हुजूर का दिल के ऊपर क्या गुजरी होगी। हुजूर ने हिकमत इख्तियार की। हाँ, लोगों से कहा कि हाँ साहब देखे लकड़ियां इकट्ठा करो, लकड़ियां इकट्ठा करो। माँ पूछने लगे कि आप क्या करेंगे? पता कि तेरे बेटे को जलाऊंगा। मेरे आंखों के सामने मेरे बेटे को जलाएंगे? हाँ, अगर यहां नहीं जी तो जहन्नम में जलेगा। माँ होती है, माँ कि फौरन कहा कि मैं माफ कर दिया। और जैसे कहा कि वहां जो है उनकी जुबान से कलमा निकल गया, मैं इंतकाल हो गया। हुजूर दफनाने के बाद हाँ साहब खुतबा दिए कि माँ बाप का इकराम करो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत के दरवाजे में से एक दरवाजा। मेरे बाप दोस्तों, आज हमारे माशरे में, हमारा माशरा क्या है? हमारे अपने घरों में नहीं है, क्योंकि हमने घरों के ऊपर मेहनत छोड़ दी और बच्चों के ऊपर मेहनत छोड़ दी। हमारे बच्चे आवारा हो गए और सब देखे हाँ लोगों के हवाले हो गए। पढ़ाने में इनकार नहीं है, टेक्निकल पढ़ाओ, इंजीनियरिंग पढ़ाओ, डॉक्टरी पढ़ाओ और क्या पढ़ाओ, लेकिन जो पता कि उससे पहले मुसलमान बनाओ। पहले जमाने में देखो वाकयात मिलते हैं किताबों में, माँ अपने बच्चों को लेकर बड़े बड़े उस्तादों के पास, अच्छे उस्तादों के पास जाती थी, दूर दूर का सफर करके बच्चों की तरबियत के लिए।
یہ مبارک اور عظیم محنت کے ذریعے سے جہاں دوستو اور بہت ساری چیزیں چاہی جا رہی ہیں، یہ بات چاہی جا رہی ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے جو ہے کہ صحیح ہو جائے. ماں باپ کی عظمت کرنے والے، ماں باپ کی قدر کرنے والے آج کے نوجوان ہیں، کل کے جو ہے دوستوں بتا کے سٹیزن ہیں. آج کے چھوٹے کل کے بڑے. اگر ان کے اندر دینداری ہے، ان کے اندر ایمانداری ہے، ان کا دین بنا ہے، ان کے اندر اللہ کی ذات کا یقین ہے، ان کے اندر اللہ کا خوف آیا ہے، دوستوں جب تک کل عہدوں پر جائیں گے اور سمجھیں گے کہ میں مسلمان ہوں، میری ذمہ داری. یہ دوسری محنت. تیسری محنت جو ہے، چونکہ ہم پورے عالم کے ذمہ دار ہیں، حضور کی امت میں ہونے کی ذمہ داری ہے، تو اس محنت کو لے کر پوری دنیا میں چل رہا. یہ ذمہ داری. تو میرے بھائی دوستوں، ماشاءاللہ صبح سے کارگزاریاں تمہاری سنی گئی. 44 زون ہیں، قریے دیہات ہیں، وہ ہیں اور سنی گئی. لیکن جو ہے دوستوں، ایک طرف نہیں ہونے کے اعتبار سے بہت اچھا کام ہے، بہت ہو رہا ہے. لیکن ہونے کے اعتبار سے باقی جو ہے ہو رہا ہے وہ زیادہ ہے یا ہونا ہے وہ زیادہ ہے؟ ارے بولو بھائی، کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ بولو بھائی جی. ہاں، ہمارے مولانا ابراہیم صاحب ہیں مرکز میں، عمر بہت ہو گئی ہے، بیمار بھی ہیں. دعا بھی کرو اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی دے. بہت حکمت کی باتیں بتاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں جانے والا مسافر آگے کی دیکھتا ہے. کیا ہے؟ بولو بھائی. جانے والا مسافر آگے کی دیکھتا ہے، باقی کتنا ہے. تو کارگزاریوں کے ذریعے سے یہ بات آئی ہے کہ کام جو ہو رہا ہے وہ صرف 1% ہے. کتنا ہے بھائی؟ ارے بولو نا. 1%. باقی جو ہے وہ زیادہ ہے، جو ہو رہا ہے زیادہ ہے. تو کون کریں گے؟ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے دوستوں وقت لگا ہے ساتھی. 4 مہینے چلا سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں. لیکن کام ہونے کے اعتبار سے بہت تھوڑا. آج لوگ جو ہے دوستوں پریشان. وہ چک پڑ گیا تو تاگا ہوتا نہیں. کیا بولتی چکچ بولتی ہیں اسے. اینڈ نہیں ملتا اس کا. تو ہر آدمی مسائل میں گھرا ہوا ہے. ٹینشن کی دنیا بن گئی. ٹینشن کی دنیا. صبح جا رہا ہے وہ مسائل کو لے کے جا رہا ہے. پوچھو صبح کو جو مسائل کو لے کے گیا اور شام میں واپس ہو رہا ہے، ارے بھائی کتنے مسائل حل ہوئے تیرے؟ کیا بول رہا ہے؟ بولو بھائی. ارے کیا پوچھتے ہو؟ جا یار. 2 لے کے گیا، 10 ساتھ اوپر پیچھے پیٹ پر پڑے. یہ روزانہ کا معاملہ. جانے والے کو پتا بھی نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں. کوئی راہ نہیں مل رہی ہے. روانڈا سے جماعت ایک آئی گزشتہ جو منگل کو، نہیں اس کے پہلے منگل کو ہمارے یہاں جماعتیں آئی تو کارگزاری سنتی کیا ہوا کیا نہیں ہوا. جماعتیں کام کر کے آئی. منڈیا کی جماعت روانڈا میں، سینٹرل افریقہ ہے وہ لوگ بتا رہے تھے ہم لوگ ایک مسجد سے دوسری مسجد کو جاتے یا خیریت سے دوسرے خیریت کو پیدل جاتے تھے. ہمیں پیدل جماعت جاتی تو بچے، مرد، عورتیں اور جو ہے کہ پوری فیملی جو ہے کہ راستوں میں کھڑی ہو جاتی. اور جو ہے کہ غیر مسلم وہ کھڑے ہو جاتے، کہتے کہ ہم لوگوں کو مسلمان بناؤ، ہم لوگوں کو مسلمان بناؤ. تم جو ہے کہ ماشاءاللہ بہت ہاں صاحب دیکھیں وہ نظر آ رہے ہو، نورانیت تمہارے اوپر نظر آ رہی ہے. اور چونکہ ہماری جماعت میں جب تک یہ چیزیں نہیں ہوتی، وہ لوگ وہ ہے مقامی لوگوں کو بولتے تھے آپ مقامی لوگوں کو ملاقات کریں. لوگ پیسے تھک گئے ہیں جنگ و جدال سے، قتل و غارت گری سے، لوٹ مار سے اور دنیا کی ٹینشنوں سے. کوئی راہ نظر نہیں آ رہی. اللہ نے دعوت کی مبارک اور عظیم محنت میں تاثیر کو رکھا ہے. زندگیاں بدل رہی ہیں. زندگیوں کے اندر اللہ کا خوف آ رہا ہے، یقین آ رہا ہے، زندگی بدل رہی ہے. اللہ کی عظمت اور بڑائی آ رہی ہے اور لوگوں میں سچائیاں آ رہی ہیں، امانتداریاں آ رہی ہیں. عورتوں کے اندر پردہ اور شرم اور حیا، عفت اور پاک دامنیاں. وہ یورپ کے کے لوگوں میں چل کر دیکھو، جہاں ننگا چلنے کا فیشن ہے وہاں عورتیں نقاب کے ساتھ اور برقعے کے ساتھ چلتی ہیں.
इंग्लैंड की बहुत एक बड़ी औरत जो है मुसलमान हुई। उसे पूछा गया कि तुझे क्या किस चीज ने मजबूर किया, तो उसने जवाब दिया हाँ कि इस्लाम में आने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं औरत हूं। समझ में आई बात? क्या कि समझ में आई नहीं दिखता है? इस्लाम में आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं इतने दिन से क्या समझती थी, इक्वल राइट्स, उसके नाम पर औरतों को बाहर निकाल दिया। मर्दों के साथ शाना बशाना मिला के चलो, तुम भी हक रखते हो। अब देखो इलेक्शन में हमारे बेंगलुरु में तो माशाअल्लाह अंदर की पूरी औरतें बाहर आ गई। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, रिजर्व वार्ड, औरतें ही खड़ सकती हैं, तो क्या करे? मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जो है कि दावत का काम छोड़ने की वजह से, दावत का वो मुबारक और अजीम काम था, कहते होता कि हाँ साहब माशरा बनता था, माहौल बनता था, लोगों के अंदर चैन सुकून आता था, ईमान और अमाल वाली जिंदगी आती थी, और फिर क्या होता था, उसके साथ अल्लाह की मददें आती थी। अल्लाह की जो मदद है वो पूरे दीन पर है। उम्मत के एक बड़ा हिस्सा दीन पर आने पर है। किताबों में लिखा है जिस दिन उम्मत के 50% लोग नमाजी होंगे, सिर्फ नमाजी 50%, उस दिन अल्लाह जो है बातिल के जो है तरक्की को रोक देंगे। उठा के देखो, किताबों में लिखा है। एक यहूदी, ये यही रखता हूं मैं, एक जमात नमाज पढ़ रही थी, फजर की नमाज। एक यहूदी गुजरा वहां से, उसने पूछा तुम क्या कर रहे थे? हम लोग हम नमाज पढ़ रहे थे। उसने उस अमीर को बुला के बोला कि जिस दिन तुम्हारे यहां तुम्हारे लोग फजर की नमाज को आने लगेंगे और एक बड़ा मजमा तुम्हारा आ जाएगा, तो उस वक्त अल्लाह ताला दुनिया से बातिल को मिटा देंगे। यहूदी बोल रहा है। यह 51% जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन से जो है बड़ा के दोस्तों, जो है कि इस्लाम की तरक्की और बातिल का तनज़्ज़ुल शुरू हो जाएगा। 50 प्रोग्राम, 50 चीजें, 50 तंजीमें, लेकिन अल्लाह के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह के सामने झुकने के लिए तैयार। ये वो मुबारक मेहनत है कि आदमी को अल्लाह के सामने झुकाती है, दीन जिंदगी में आता है, अल्लाह की मारिफत आती है। और साहबा मेरे भाई दोस्तों इसको समझा था और जब तक उन्होंने लगाया। आखिरत का यकीन कि अल्लाह ये देंगे, अल्लाह के वादे, और पूरे वादों का यकीन अल्लाह का। दुनिया उजड़ेगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, जाएगी दुनिया एक दिन, इस पूरे यकीन के साथ चलते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे 3 भाई हैं, एक भाई मरते ही दूसरे के पास चले गया, दूसरा खबर तक साथ में रहेगा और तीसरा खबर में भी साथ में रहेगा। पूछा गया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहला जो है वो माल है। क्या होता भाई माल है? अरे बोलो ना। आजकल ऑनलाइन ट्रांसफर है। अमेरिका में डालो, दो उन्हें अमेरिका में है, उसका अकाउंट अमेरिका में है, 2 सेकंड में चले जाता वहां। यहां डालते नहीं, वहां चलेगा ट्रांसफर। तो मरते कि नहीं कि क्या होता है? अरे बोलो भाई, होता नहीं। ऑनलाइन कहां चलेगा? बीवी के पास, बच्चों के पास, किसके पास मालूम नहीं, किसके पास है उसके पास ही ज्यादा सो क्या पहले चले गया। जिस माल के लिए अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा था, नमाज को छोड़ा था, हुजूर के तरीकों को छोड़ा था, हराम देखा ना, हलाल देखा ना, जायज देखा ना, नाजायज देखा, अल्लाह की क्या मर्जी है इसको ना देखा, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जो है दोस्तों लगे कमाता रहा और बटोरता रहा, और वो क्या हुआ माल? चला गया, खत्म हो गया। हाँ। और दूसरा जो है कि वो दोस्त अहबाब रिश्तेदार हैं, बीवी बच्चे, वो रू निकलते नहीं, क्या बोलती? अरे बोलो भाई, नवेद में आपको मालूम नहीं होता, फिक्स है वो।
रो निकलते कि क्या बोलती? ऐसा मालूम होता है क्या कि बीजापुर में लोग नरेश नहीं करो, कब भाई उठा रही सोगर बोलते नहीं। अरे अभी इतना बेचारा 50 साल रहा, 60 साल रहा, इतना बंगला बनाया, अभी से निकली है, अभी आंग गर्म है, क्या बोल रही लोग? अरे बोलो भाई, कब भाई? कितने बेवफा लोग हैं, छोड़ेगी नहीं किसी को, वक्त तय है। एक बुजुर्ग का किस्सा लिखा है, किस्से कहानियां सुनने की आदत हम ना। अफलातुन रहमतुल्लाहि अलैह कर कोई बुजुर्ग थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह दो चीजें मुझे बता दे, एक ये कि मेरी मौत कब होगी, कब आएगी, और दूसरा ये कि कहां आएगी। देखो कैसे कैसे लोग गुजरे। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल, ठीक है चलो फला जगह आएगी, फला वक्त में आएगी। अब मालूम हो गया ना कि फला वक्त में फला दिन मरेंगे। तो बताते हैं कि इन्होंने अपने जैसे पुतले तैयार करे थे। मुजस्सिमे क्या बोलती हैं उसे, क्या बोलते हैं? हाँ स्टैचू, अंग्रेजी बोल रहे। हम लोग नाइग्रा गए अमेरिका में, वहां नाइग्रा में एक वैक्स म्यूजियम करको है, वैक्स मोम। वो जानते कि नहीं कि वो इसमें जो काउंटर पे रहती ना, क्या बोलती है उसे? अरे लोग काउंटर पर जाते कि नहीं रहती ना, क्या बोलती? रिसेप्शनिस्ट, बराबर इसे। वो जाको वहां लोग पूछते कि यहाँ के अंदर क्या करना, क्या लेना, कैसा करना है को। हालांकि वो वैक्स से बनी हुई औरत थी, टोपी पड़ते, जाते नहीं पूछते उन्हें, हालांकि उन्हें इंसान नहीं। तो वैसा आई नो पुतले बना के थे। कौन है? अफलातुन। अपने जैसे 90 पर 9 बनाए और पूरे को एक जगह जमा करे, इन्हों भी बढ़ गए। अब कमिंग लैंडिंग हो रही, कौन? इजराइल अलैहिस्सलाम। हाँ अब जो है बता के देखा कि इजराइल आए, देखा अरे कई में है, कौन है? अफलातुन। 100 हैं यहाँ, कौन है मालूम नहीं हुआ। तो अल्लाह जो है इजराइली है ना, उन्होंने कहा कि अफलातुन तुमने बहुत बड़ा भारी काम किया है, क्या वो एक्सलेंट जॉब, लेकिन एक कमी है। देखो कोई का आदमी अच्छा काम करता है, उसमें कोई एक कमी तलाश करता है तो उसे ऐसा गुस्सा आता है थप्पड़ मारेंगे क्या कर। उन्होंने कहा कि क्या कमी है? अरे यही तो है, बोलते नहीं है। तो मेरे भाई दोस्तों जो है मौत हमारी तय है, मालूम है कब आएगी, क्या आएगी। अल्लाह ने एक मौका दिया है काम करने का, एक मुबारक और अजीम काम दिया है, जिसके जरिए से अपनी जिंदगी बनती है, अपने घर की जिंदगी बनती है, औलाद की जिंदगी बनती है, माहौल और माशरा बनता है। पूरे आलम में जो है दोस्तों बताए कि हाँ सब जिंदगी की तब्दीली, इनकलाब आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से आज काम पूरी दुनिया में चल रहा है, कोई दुनिया का हिस्सा बाकी नहीं है। जहां जहां तक सूरज की रोशनी जा रही है और जहां जहां तक रात का अंधेरा जा रहा है, अल्लाह अपने फजल से इस काम को पहुंचाए हैं। तब्दीलियां, जबरदस्त तब्दीलियां आ रही हैं, लोगों के अंदर दीन आ रहा है और कोई आदमी सोच नहीं सकता कि यहां कोई आदमी दीन पर चलेगा। वैसी जगह भी लोग जो है दीन पर चल रहे हैं, औरतें निकाब के साथ और बुर्के में, और बच्चे जो है हाँ साहब इस्लामी हाँ लिबास के साथ, इस्लामी माशरे के साथ चल रहे हैं। मैं बताया ना कि और रीयूनियन में जब हम लोग गए थे वहां, वो फ्रांस का एक हिस्सा कॉलोनी, वो बता रहे थे कि निकाब डालने पर 60 यूरो हाँ साहब देखे फाइन, लेकिन जब तक निकाब डाल के चल रहे, कोई मसला नहीं, हम फाइन देंगे लेकिन शरीयत के मुताबिक चलेंगे। बोलो अल्लाह को कितना पसंद आएगा। तो उसके लिए मैं दोस्तों सुबह से कारगुजारियां सुनी, जो मैं बता रहा था कारगुजारियां में हाँ साहब कि हमारा जो काम हो रहा है वो टोटल अगर फीसद के हिसाब से लगाए तो 1% काम हो रहा है, बाकी कितना है बोलो भाई, कौन करेंगे? मेरे पास दोस्तों ये पुरानों का मजमा, मस्जिदवार जमात का मजमा है, ये जिम्मेदार मजमा है और अल्लाह ने इसके जरिए से काम लिया। इलाकों में हाँ साहब, खरियों में, देहातों में, मालूम में, जंगलों में, कहाँ कहाँ जाके मेहनत करे। आप ही लोगों की मेहनत के जरिए से वो माशाल्लाह कारगुजारियां, वो माशाल्लाह ऐसी शानदार कारगुजारियां आई
لیکن کام ابھی بہت باقی ہے. اس کے لیے میرے بھائی دوستو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے بتائیں کہ مقامی کام پر اور جو کام ہم لوگوں کو بتایا جا رہا ہے اور جو ذمہ داری ہمارے کو دی جا رہی ہے اس کے اوپر ہم لوگ جمیں. بہت ساری جگہ یہ دیکھا گیا کیسا پتہ کسے وہ ماشاءاللہ چلہ لگا ہے, ہزار ساتھی ہیں, وہ 4-5 جماعتیں چل رہی. اور ماہانہ مشورے کی ترتیب یہ دی کی گئی 30 ساتھی 40 ساتھی. اس وقت میں نظام الدین سے یہ بات چلائی جا رہی ہے کہ ماہانہ مشورہ نہیں ہے, ماہانہ مسجد وار جماعت کا جوڑ ہے. ماہانہ مسجد وار جماعت کا جوڑ, جسے میں پہلے بھی بتا رہا تھا کہ آدمی کام تو ہو رہا ہے الحمدللہ, اللہ کا کرم اور احسان. نہیں ہونے کے اعتبار سے بہت ہو رہا ہے. بعض جگہ ماشاءاللہ اچھی جماعتیں نکل رہی ہیں, مستورات کی جماعتیں بھی نکل رہی ہیں. لیکن یہ بات دیکھی گئی کہ بہت سارے زونوں میں مستورات کا کام نیل کے برابر ہے, نہیں کے برابر. جتنے مرد ہیں اتنی مستورات ہیں, جتنی محنت مردوں پر ہو رہی ہے اتنی برابر محنت عورتوں کے پر بھی ہونا چاہیے. اور ہمارا کام 4 دیواری کے اندر ہو رہا ہے. اور ماشاءاللہ دنیا میں دیکھیں گے آپ 50 قسم کے جو ہے دوستوں پتہ کہ محنتیں ہو رہی ہیں, لیکن اس کے مقابلے میں بند کمرے میں اور پردے کے ساتھ جو کام ہو رہا ہے اور اس کے ذریعے سے دنیا میں انقلاب آ رہا ہے. تعجب ہو رہا ہے لوگوں کو کہ صاحب کہ کیسے دین پھیلا رہا عورتوں میں. چونکہ اللہ کا یہ دین کا کام سنت کے قریب ہے, اور جو بتا کہ حضور کا کام ہے وہ دعوت کا کام ہے. اللہ نے اس میں تاثیر کو رکھی ہے. جب اس میں لوگ نکلتے ہیں زندگیاں بدلتے ہیں, وہ زندگی بدلی ہوئی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ بنتی ہے. اس لیے دوستو ہاں صاحب اپنے ماہانہ جوڑ میں ہاں صاحب تشکیل کر کے مستورات کی جماعتیں بناؤ. اللہ نے امت میں صلاحیتوں کو رکھا ہے. وہ صلاحیتیں دوستو دنیا کے اوپر رکھ کے حکارت چلے جا رہی ہے. ایک بلڈنگ بنائی, دوسری بلڈنگ بنائی, تیسری بلڈنگ بنایا, اور کچھ کاروبار کیا, کچھ ایکسپورٹ امپورٹ کر لیا, اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگا. ارے کون سا جو ہے بڑا کام؟ اس زمانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایکسپورٹ اور امپورٹ کرتی تھی 1400 سال پہلے. آج ایکسپورٹ اور امپورٹ کر لیا تو کون سا بڑا کام کر دیا؟ دعوت کا کام ہے, اور اس کے ذریعے سے ہزار پورے علاقے میں کام شروع ہو جائے, کوئی دیہات میں کام شروع ہو جائے. اور جیسے صحابہ گئے ہزار دیکھے عمر بن عاص گئے تو مصر میں کام شروع ہو گیا, اور فلاں صحابی گئے ہزار دیکھے فلاں ملک میں شروع ہو گیا, اور فلاں صحابی گئے وہ سبب اور ذریعہ بنے اور ملک کے اندر دین کے آ جانے کا. تو اس طرح دوستوں جو ہے کہ ذمہ داری ہے ہم لوگ ذمہ داری کے ساتھ ہاں صاحب پورا اہتمام کے ساتھ مسجد و جماعت میں روزانہ بیٹھنا بڑا زبردست کام ہے. آج پوری دنیا میں جیسے یہاں بیٹھا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں وہ بیٹھا جا رہا ہے. اجتماعی کام ہے, آدمی یہاں بیٹھتا ہے لیکن پورے عالم میں جو فکریں ہو رہی ہیں اور اس کا کام ہو رہا ہے اس کا ثواب یہاں ملے گا. عالمی کام ہے, یہ اجتماعی کام ہے کہ بیٹھ کر فکر کرنا. ہاں بیٹھ کر ایک جگہ بیٹھ کے فکر کرنا بہت بڑی جو ہے زبردست جو ہے دوستوں بتا کہ ہاں سب کہ بات ہے. اور روزانہ اپنے اوقات میں سے روزانہ 2.5 گھنٹہ فارغ کرنا. ہمارے اکابر تو بول رہے ہیں کہ بھائی اب جو ہے کہ پرانوں کو 1/3 پڑھ لاؤ, 1/3 پڑھ لاؤ, 1/3 پر, اور سمجھ میں بھی نہیں آیا 1/3 کیا ہے. اب 1/3 کیا دیتے, مہینے کے 3 دن بھی نہیں رہے, روٹین جو دینا ہے وہ بھی نہیں. اگر اتنا مجمع جو ہے دوستو یہ پرانوں کا مجمع ہر آدمی پرانا ہے, اگر یہ اپنی جماعت بنائے, جیسے میاں جی بہرام فرماتے تھے ہمارا پرانا اکیلا نہیں ہے وہ جماعت ہے. مہینہ بھر محنت کر کے اگر اپنے جماعت بنائے تو سینکڑوں کی جماعتیں بن جائیں گی, اور بیک وقت پورے ضلع پر محنت ہوگی. تو اپنا 2.5 گھنٹہ گھڑی دیکھ کر, ہمارے مولانا فرماتے ہاں صاحب بولے کہ گھڑی دیکھ کر بھی اگر ہم 2.5 گھنٹہ دے دیں بہت کام ہو جائے گا. اور بہت مسجدوں میں یہ دیکھا گیا کہ پہلا گیسٹ ہے, دوسرے گیسٹ کا نمبر ہی نہیں. کوئی حلقے والے سنا رہے تھے 10 مسجدیں, اور ایک مسجد والے بڑی مشکل سے کہیں صاحب کہ دوسرے گیسٹ کو جا رہے ہیں. ہمارے نثارہ جو تھے انہوں بولتی اظہار کے تو 2 پینچے کے تھے, ایک پینچا پہ لے پھر تو بولو بھائی ویسا ہوگا, ایک گیسٹ کا لے پھر رہی تو 2 گیسٹ ملا کر ایک عمل ہے. تو میرے بات دوستوں کل سے مذاکرے ماشاءاللہ ہو رہی ہیں,
कल मगरिब असर में भी हुए, मगरिब में भी हुए, सुबह में माशाल्लाह सिफात की बात आई, सुबह से कारगुज़र सुनाए माशाल्लाह, बहुत अच्छे। बहुत बाज़ इलाकों के वाले तो माशाल्लाह 3-3 4-4 मस्तूरात की जमातें निकाली, और कोई जोर वाले बता रहे थे हाँ हमारे हर महीना 3 जमातें मस्तूरात की चलती हैं। बहुत बड़ी बात है, अल्लाह बहुत कबूल फरमाए। ये नहीं कि ये बात नहीं है कि आप लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो बहुत कम। जैसे मैं बताया मौलाना हमारे इब्राहिम साहब की मिसाल कि जाने वाला मुसाफिर वो आगे की देखता है, जितना आया है वो नहीं देखता, आगे की बाकी कितनी है देखता है। कि कारगुजारी के जरिए से जो काम हो रहा है वो मालूम हुआ, लेकिन बाकी कितना काम है वो मालूम नहीं हुआ। तो इसके लिए मेरे भाई दोस्तों, इनफरादी इज्तिमाई अमाल के साथ, इनफरादी अमाल तिलावत है, हाँ साहब तस्बीहात हैं, अपने जगह की जो है नफिलों की पाबंदी है। और पुराने अहबाब को तो हमारे जगह के बड़े ये बोलते कि रात में जगह के आखिरी हिस्से में उठकर अल्लाह से हिदायत की दुआएं मांगो। हर आदमी अपने लिए दुआएं मांग रहा है, लेकिन कम से कम तबलीग वाले और दावत वाले और पूरी इंसानियत के लिए दुआएं मांगे। आज इंसानियत सिसक रही है, कोई राह मिल नहीं रही है। अल्लाह ने एक राह दी, जैसे मैं बताया मुझे बता के हाँ साहब रवांडा का, कि लोग जो है आके जब तक बताए कि हम लोगों को मुसलमान बनाओ, मुसलमान बनाओ, और हम जो है क्या बने, नाक बन के बैठ गए ऊपर। इसके लिए मेरे दोस्तों, जो अमाल मुकामी बताते हैं हाँ साहब उसके ऊपर एहतराम से करना, और दिन की मेहनत है, रातों को रोना है अल्लाह के सामने, हाँ साहब बता के अल्लाह को रहम आ जाए और प्यार आ जाए, अल्लाह को जो है दोस्तों रहम आ जाए, और अल्लाह उमूमी जैसे रोजाना सूरज तुलू होता है, रोजाना सूरज तुलू हो रहा है, अंधेरा चाक हो जा रहा है, अंधेरा कट जा रहा है, इसी तरह अल्लाह ताला एक दिन वो हिदायत के सूरज को निकाले। जो अखबार हम सुन रहे हैं रोजाना, ज़लज़लों के जरिए से, तूफानों के जरिए से, खतरों गारतगिरी के जरिए से, लूट मार के जरिए से, बम्बों के जरिए से, दोस्तों इस तरह की अखबारें आने लगे कि जब फला मुल्क हिदायत पर आ गया, फला कौम हिदायत पर आ गई, फला इलाका हिदायत पर आ गया, और फला जगह के लोग हिदायत पर आ गए, ये अखबार सुनने लगे। उसके लिए मेरे भाई दोस्तों, हमारे जो बता के कुर्बानियां ये बहुत हाँ साहब जरूरी है। हम जो बता के एक मुकामी काम पर भी चले, और जो बता के हाँ साहब सालाना तरतीब पर और 4-4 महीने की तरतीब पर अल्लाह के रास्ते में जाने वाले करेंगे भाई इंशाअल्लाह। कौन कौन सालाना 4-4 महीने लगाएंगे? ऐसा नहीं, सोच समझ के उठाओ, हाँ ऐसा नहीं दीवाना उठा मदीना कोटिया, वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं मालूम ही नहीं। हर साल 4 महीने कौन कौन लगाएंगे? देखिए बड़े समझदार किस्म के लोग हैं, अल्लाह बहुत कबूल फरमाए। अब ये मुकामी कामों में 1/3 पर आना है। जैसे मैं जोहर के पहले भी बता रहा था, मद्रास वाले उन्होंने क्या करेंगे, तो तुम्हें 3 दिन लगा दी, 3 दिन जरा ज्यादा लगा लो, ओके 3 दिन तो है ही, और एक 3 दिन तो उन्होंने उसे क्या बोलेंगे, तो +3 करके बोल डाले। पढ़े लिखे लोग बीजापुर में माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग +3 कर। अब वो +3 पुरानों में चलता चलता उनके यहाँ अवाम में भी आ गया। सेरोजा जमातें उनके यहाँ जितनी निकलते हैं, कम मुसलमानों की तादाद, बस्तियां कम, मस्जिदें कम, और जितनी उनके यहाँ चलती हैं कहीं भी इतनी चलती नहीं। बड़ी तादाद में माशाल्लाह 3 दिन की जमातें चलती। तो हमारे यहाँ भी हम साथी इरादा करें, पुराने साथी, वो कब तक पहली क्लास में रहेंगे? जैसे हमारे मौलाना बोलती 10 साल से एक बच्चा पढ़ रहा है, अभी वो LKG UKG में है, बोलो उसे क्या बोलेंगे? बाप भेजने को तैयार होगा। अब हमें 10 साल से चिल्ला दे रही, अभी चिल्ले में 4 महीने की तौफीक नहीं हुई, और 10 साल से 3 दिन दे रही, वो कोसे के इलाके की जिंदगी की कोसी कारगुजारी, और माशाल्लाह जो है कहते कि 100 जो है 3 चिल्ले वाले, वो चिल्ले वाले 4 जमाता निकलती गई थी 3 दिन। ऐसा करो ना, तो इरादा करो हर महीना 2 बार 3 दिन लगाएंगे। सोच समझकर जरा हाथ उठाओ। 2 बार लगाने वाले बड़े समझदार लोग हैं मौलाना, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। इतनी जमातें गोया ज्यादा हो गई, +3 की जितने साथी जो है इरादा किए हैं, इतनी जमातें अपने हलकों की। पहले अपनी मस्जिद से हर आदमी अपनी जमात लेकर चले, अपने हलके का तकाजा देखो, शहर का तकाजा देखो, मुख्तलिफ सलाहियतें अल्लाह ने रखा है। किसी को मस्जिद के लिए कबूल किया, किसी को इलाके के लिए कबूल किया, किसी को सूबे के एतबार से, किसी को आलम के एतबार से, वो चल रहा है। तो हम क्यों जो है बता के जले? अल्लाह ने उसकी हैसियत रखा है। हाँ, कोई साइकिल पर जा रहा है, कोई चल के जा रहा है, कोई स्कूटर पे जा रहा है, कोई कार पे जा रहा है, जाके देखो मेन रोड पे
یہ پھر تک ایک آدمی چلے گیا 150 کلومیٹر کی سپیڈ میں, انہیں جانا نہ کہ تو سائیکل والا سوچ گیا تو نہیں, اس کی صلاحیت اتنی, اس کی صلاحیت ہوتی. کسی کو عالمی سطح سے اللہ قبول کیا ہے, کسی کو جو ہے صوبے کے سطح سے, کسی کو کسی کے سطح سے جو چل رہا ہے مبارک ہو. وہ ہمارے اپنے علاقے کا آدمی ہے یا ہمارے صوبے کا آدمی ہے یا اللہ نے اسے جو ہے توفیق دی ہے, اس کے ساتھ اس کا جان بھی لگ رہا ہے. ایک سفر بیرون کا کرنا تو 1.5-2 لاکھ روپے ہوگا. اللہ نے اسے قبول کیا, کسی کو جو ہے چل رہا ہے. لیکن ہم اپنے اپنے اعتبار سے ہاں صاحب ارادہ اور جو ہے کہ عزائم کریں کہ ہم اپنے اپنے اعتبار سے اپنی مسجد میں بھی لگائیں گے, علاقوں کے اعتبار سے اور صوبے کے اعتبار سے جو تقاضا آئے گا, یا ضلع کے اعتبار سے مشورے میں جو تقاضا آئے گا وہ مشورے کے اعتبار سے ہم لوگ لگائیں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ سب کو قبول فرمائے. اہتمام سے اپنے تعلیم میں, مسجد کی تعلیم, گھر کی تعلیم, گھر کی بھی بات بتائی گئی کہ گھر کا حال کیا ہے, گھر کا ماحول کیا ہے, ماں باپ کا احترام, ہاں سب کے پڑوسیوں کا احترام. یہ جو ہے کہ جو چیزیں دوستوں جو ہے کہ لوگوں کو نظر آنے کی چیزیں ہیں, یہ انفرادی اعمال ہیں. اجتماعی اعمال کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے. اللہ رب العزت ہماری بھی ترقی نصیب فرمائیں گے اور